قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشيرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: كما أرقدناهم بعثناهم فحية أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا اسی طرح ان کو جگا دیا، یعنی جس حالت میں سوئے تھے اسی طرح اٹھ گئے. کوئی بدن پہ اثر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بالوں پہ اثر نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کچھ بھی محسوس نہیں کیا. جیسے آرام سے لیٹے تھے اسی طرح آرام سے صحت کے ساتھ جو ہے بیدار ہو گئے. لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا وذلك بعد 300 سنة و9 سنين. کہ کوئی بھی حالت میں تبدیلی نہ آئی، کسی حیت میں، کسی شکل میں، حالانکہ اتنی طویل مدت کے 309 سال تک وہ سوتے رہے. اب جب بیدار ہوئے تو اب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. وَلِهَذَا تَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ أَيْ كَمْ رَقَدْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ لِأَنَّهُ كَانَ دُخُولُهُمْ إِلَى الْكَهْفِ فِي أَوَّلِ نَهَارٍ وَاسْتِيقَاظُهُمْ كَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ. اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھی کتنی وقت گزر گیا، کتنی سوئے؟ تو کہنے لگے کہ بھئی کا پورا دن گیا. نہیں، پورا دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ، کیونکہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو وہ دن کا ابتدا تھی اور جب ان کو جگایا گیا تو شام تھی. اس لیے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم کچھ دیر سو گئے، صبح کو سوئے تھے اور شام کو اٹھ گئے. وَلِهَذَا اسْتَدْرَكُوا فَقَالُوا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ. پھر انہوں نے کہا بھی اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ اعلم بِأَمْرِكُمْ، اللہ جانتے ہیں. وَكَأَنَّهُ حَصَرَ لَهُمْ نَوْءُ تَرَدُّدٍ فِي كَثْرَةِ نَوْمِهِمْ فَاللَّهُ أَعْلَمُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاگنے کے بعد انہوں نے سوال کیوں کیا کہ قرآن فرماتے ہیں نا کہ جب ہم نے ان کو اٹھایا تو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. تو اس سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنی عادت سے زیادہ سو گئے. کہ دن میں آدمی چلو سو جائے، تھکا بھی ہو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہے، لیکن اتنی دیر تک کہ ہم جب داخل ہوئے تو صبح تھی، اب شام ہو گئی ہے، تو سارا دن گویا ہمارا سونے میں گزر گیا. بات کا نہیں بھی سارا دن تو نہیں ہے نا، کچھ حصہ دن کا گزر گیا. اس لیے ان کو سوال پیدا ہوا. اور دوسرا یہ بھی تو عجیب بات تھی نا جی کہ وہ 6 تھے یا 26 تھے، اللہ عالم، سب کے سب سو گئے. تو حالانکہ اگر آدمی ایک کمرے میں 8 سو جائیں، 10 سو جائیں، 5 سو جائیں تو صاف بات ہے، یہ ضروری تو ہے نا کہ سارے اکٹھے سوئیں گے، اکٹھے ہی اٹھیں گے. کسی کی نیند پہلے کھل جائے گی، کسی کی نیند درمیان میں کھلے گی، کسی کی نیند بعد میں کھلے گی. لیکن ان کا اکٹھے ہی سو جانا اور اکٹھے ہی بیدار ہو جانا اور ان کے اعتبار سے ایک دن پورا گزر جانا،
اسی لیے سوال پیدا ہوا، وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، اور آخر جب دیکھا کہ اس مسئلے کا کوئی صحیح حل تو نکل نہیں رہا، انہوں نے کہا اللہ جانتے ہیں کہ کتنی دیر ہے۔ آپ مسلمات سمات روید الاہم فی امرہم مصداقا وہو احتیاجہم من الطعام والشراب فقالوا فبعثوا احدکم بورقکم ای فضتکم هذه وذلك انهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم اليها فتصدقوا منها وبقي منها فلهذا قالوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه اي مدينتكم التي خرجتم منها والالف واللام للاحد۔ اب مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب اس بات کو چھوڑو، جو اہم مسئلہ ہے اب اس پہ غور کرو کہ اب ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا پانی طعام چاہیے، اس کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اب ایسا کریں کہ بھئی اپنا پیسہ دے کے، تو ورق اصل میں اطلاق ہوتا ہے چاندی کے، جیسے ذہب کہتے ہیں سونے کو، تو اس دور میں ان کا سکہ بھی چاندی سے ہوگا، جیسے یہاں عرب میں پہلے جو ریال تھے وہ خالص چاندی کا ریال ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو پیسے دے کے بھیجو، اور جا کے ورقہی المدینہ، المدینہ الف لام ہے، جس شہر سے ہم نکلے تھے، کیونکہ یہ غار بہت صورت اس کے قریب تھی، وہاں سے پیدل چلے تھے اور غار میں آگے چھپ گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی مہربانی کر کے جاؤ اور کوشش کر کے کچھ طعام لے آؤ۔ تو اب چونکہ ان کو جاگنے کے بعد جو تھی وہ کھانے کی بھی حاجت آئی اور ان کو پیاس بھی لگی اور کھانے کی بھی احتیاج ہوئی۔ پہلے تو اللہ نے ایک ہی کام کر دیا نا کہ نیند مسلط فرما دی، جب نیند آ گئی تو سارے مسئلے اسی میں حل ہو گئے کہ بھئی نہ بھوک رہی، نہ پیاس رہی، نہ کسی قسم کی احتیاج رہی۔ اب اللہ نے جب جگا دیا تو جاگنے والے کو تو پھر ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے اسباب بھی ساتھ ہیں، اسباب پر بھی عمل کرتے ہیں، کہ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں ایک صخرہ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو باقاعدہ باندھ دیا، ورنہ اب براق کی کوئی طاقت تو نہیں کوئی جبریل علیہ السلام سے بھاگ جائے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو تو اللہ نے ایسی قوت دی تھی، ایسی طاقت دی تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ علمہ شدید القویٰ، جبریل کی صفت ہے بڑی سخت طاقت والا۔ جیسے دوسری جگہ فرماتے انہ لقول رسول کریم ذی قوت، بڑی طاقت والے، حتیٰ کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ایک قدم زمین پہ تو پہلا قدم آسمان، ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اپنے ایک پر پہ پوری قوم لوط کی ساری قرآن سے اٹھا کے آسمانوں تک لے گئے اور پھر اس کو الٹ ڈالا۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بڑی قوت سے نوازا ہے، بڑی طاقت سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی شان سے نوازا۔ تو لیکن پھر بھی جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا، تو اسی سے حکم ملا کہ اعقل وتوکل، کہ اپنے اونٹ کو باندھ بھی دو اور اللہ پہ سہارا بھی کرو۔ یہ سہارا نہیں ہوتا ہے کہ بھی اونٹ کو چھوڑ دو اور کہو بس اللہ حافظ ہے جی، اللہ حفاظت ہے، نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم ہے وجعلنا لکل شیء سببا، اللہ نے ہر چیز کے اسباب پیدا کیے اور ہمیں ان اسباب پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی بیٹھا رہے کہ بس جی میں تو اللہ کے ذکر میں ہوں اور فکر میں ہوں اور مجھے کاروبار کی یا کمانے کی یا رزق کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، وہ پھر مقام وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سب سے کٹ جاتا ہے تو خود بخود اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ۔ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے تو اس کی حاجات اللہ پوری کر دیتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس لیے جو اولیاء اللہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ ان کا وہ جو کام ہوتا ہے ہدایت خلق، وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، پھر جب وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ساری چیزیں کھینچ کے وہیں پہنچا دیتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی پھر ان کو وہ نعمتیں ملتی ہیں جو دنیا داروں کو بھی نصیب کی ہو، جو بڑے بڑے عمراء کو بھی نصیب کی ہو۔ تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے حج کے لیے فرمایا ہوا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ تم اپنے اسباب اور سامان سفر لے کے حج پہ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے سوال، تقوی کا معنی کہ سوال سے بچو، کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرو، او جی میرا خرچہ کم ہو گیا، او جی میرا فلاں کم ہو گیا، نہیں، اپنی تیاری کر کے جاؤ۔ وہ الگ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایام سفر حج میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور قافلے سے علیحدہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہے، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ہے، کیونکہ صاف بات ہے جن کے دلوں میں اللہ اپنے نور کی جوت جگا دیتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں آپ لاکھ چھپائیں، روشنی تو پھر آئے گی نہ باہر۔ آپ دیکھیں نا کہ لیمپ جلاتے ہو، اس پہ کپڑا لگا دو، اس پہ کوئی کاغذ لپیٹ دو، لیکن روشنی تو آخر نکلے گی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا جی کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، مشک کسی کے پاس ہے تو کیا چھپائے گا، خوشبو تو آئے گی، تو جن کے دلوں میں اللہ کے ذکر کا نور ہوتا ہے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ تو حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج میں جا رہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہارے ساتھ کوئی اسباب، کوئی ساتھی، کوئی سامان کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور نے کہا کیا کہتے ہو؟ وفدت الی الکریم بغیر ذات، میں سخی کے دروازے پہ جا رہا ہوں اور اس کے دروازے پہ سامان لے جانا سخی کی توہین ہے۔ یہ الگ لوگ ہوتے ہیں، یہ الگ مقام ہوتا ہے، اس مقام پہ ہر آدمی نہیں پہنچتا۔ جیسے کہ ایک آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے چھوٹی سی ایک ڈلا سونے کا پیش کیا، آپ نے غصے میں پھینک دیا، فرمایا آگے سارا خیرات کر دیتے ہیں اور بعد میں محتاج ہو جاتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا گھر لٹا دیا، حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، پتہ تھا کہ یہ مقام صدیق ہے، کہ یہاں کچھ بھی نہ ہو تو صدیق کے مقام اور اطمینان قلب میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ آپ اسباب پہ عمل کریں، آپ محنت کریں، آپ مزدوری کریں، آپ تجارت کریں، اور اس میں کوشش کریں کہ کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ ہو، اس میں کوشش کریں کہ آپ کے رزق میں حرام کا کوئی کروڑواں حصہ بھی داخل نہ ہو، اس میں کوشش کریں کہ آپ تاجر ہیں بالکل تجارت کریں، اسلامی اصولوں کے مطابق کریں اور دوسروں کے لیے نمونہ بنیں کہ اب تاجر الصدوق الامین، کہ جو تاجر سچا بھی ہو، امانت والا بھی ہو، قیامت میں انبیاء کے پیچھے ایک درجہ ہو۔ تو آپ تجارت کے اندر اسلام کا نمونہ بنیں، آپ ملازم ہیں، موظف ہیں، مزدور ہیں، آپ عامل ہیں، آپ کی تنخواہ مقرر ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی، اس میں اتنی دیانتداری سے کام کریں کہ مثال بنے، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ مسلمان ہے، دیکھو 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں کر رہا۔ تو آدمی ہر حال میں کوشش کرے، یہی اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ وہ ہر حال میں شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے پیسے ساتھ لے چلے تھے، کچھ رہ گئے، کہا وہ یہ لے جاؤ اور جا کے ہمارے لیے کچھ طعام جو ہے اس کو تلاش کرو۔ فَبَعْثُوا وَعْدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا أَيْ أَطْيَبَ طَعَامًا كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَقَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَمِنْهُ الزَّكَاةُ الَّتِي تُطَيِّبُ الْمَالَ وَتُطَهِّرُهُ وَقِيلَ أَكْثَرَ طَعَامًا وَمِنْهُ زَكَى الزَّرْعَ إِذَا كَثُرَ
قال الشاعر کبائرنا سبع وانتم ثلاثة فالسبع أزكى من ثلاث وأطيب والصحيح هو الأول لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان كثيرا أو قليلا. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ خیال کریں، غور کرو، تدبر کرو، تلاش کرو. ازکا طعامن، ازکا کا کیا معنی؟ ابو بصر فرماتا ہے اطیب طعامن، کو اچھا کھانا دیتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا ازکا کا معنی ہے حلال، کہ حلال کھانا لے کے آنا. کیونکہ ان کو تو پتہ تھا نا کہ ہمارا تو ایک دن گزرا ہے، ابھی تو وہی بت پرستوں کا شہر ہے. تو جب بت پرستوں کا شہر ہے تو حلال تو ڈھونڈنا پڑے گا. اسی لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر تم کبھی بلاد کفر میں جاتے ہو تو اپنے کھانے کے لیے رزق حلال تلاش کرو. کوشش کرو بھی کس دکان پہ مسلمان کا حلال میٹ ملتا ہے، گوشت حلال ہے، ذبیحہ حلال ہے. تلاش کریں، کوشش کریں. یہ نہیں کہ جو ملا جب ٹھیک ہے بیٹھ گئے، جو آ گیا کھا لو، نہیں. بالکل، کیونکہ اس قرآن مقدس کی آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ازکا طعامن، کہ طعام حلال ڈھونڈ کے لاؤ. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اگر کوشش کرے اور کوئی حل نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ سبزی وغیرہ کھا لے، اور کوئی حل نہ ہو، فروٹ ہے، پھل ہیں، اس سے گزارا کر لے. لیکن کوشش کرے کہ حرام طعام جو ہے اس کے پیٹ میں نہ جائے. آج کل تو حالات ایسے ہیں حضرت کے مسلمان ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیٹرنگ کہاں کا ہے، گوشت کہاں کا ہے. حاجی ہے، معتمر ہے، مولوی ہے، پیر ہے، الا قلیل من عبادی الشکور. وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ رزق حلال سے کیا نور پیدا ہوتا ہے اور حرام سے کیا اندھیرا ہوتا ہے. تو بہرحال ہر حال میں کوشش کریں کہ رزق حلال ہو اور طعام حلال ہو. اس کے لیے ہم پابند ہیں. یہ نہیں کہ بغیر ڈھونڈے آدمی چپ کر کے کھا لے. اور اب تو الحمدللہ دنیا میں وسائل بھی ہیں، آلات بھی ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ بھی خیال رکھا کریں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان جو ہیں مثلا کسی یورپین ملکوں میں یا اور غیر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں ہوٹل والوں کو بھی ہمارے لیے ویجیٹیبل کوئی سبزی لاؤ یا مچھلی لاؤ، ہم گوشت نہیں کھاتے، بھی اطمینان نہیں. لیکن ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ پکانے والے کون ہیں. ہم نے سبزی تو مانگی ہے لیکن پکانے والا کوک تو وہی ہے، بورچی تو وہی ہے. اور جن برتنوں میں وہ پکا رہا ہے اسی میں خنزیر پکا رہا ہے، اسی میں تمہارے لیے انڈے بنا رہا ہے. اب وہ فرائی پان بدلنے تھوڑا جائے گا، تو ہر برتن تمہارے بدلے گا. الگ خرید کے رکھے ہوئے ہیں، مسلمان آئیں گے الگ پکاؤں گا، وہی ہے. اچھا، اسی سے چمچ ڈال رہا ہے، گھی ہے یا تیل ہے، ان کے لیے بھی ڈال رہا ہے اور اس میں بھی ڈال رہا ہے، چمچ وہی ہے. تو وہاں جو ہے وہ سبزی ہو یا مچھلی ہو وہ بھی اعتبار نہیں ہو، کسی حال میں اعتبار نہیں. اللہ آدمی بس خود کوئی چیز لے، آپ بنا لے، اور یا پھر یہ ہے کہ سلاد ولاد بنا کے کھا لے. اب تو اللہ کا شکر ہے آدمی ہر ملک میں جاتا ہے، مسلمان مل جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہوٹل ہیں، مسلمانوں کی دکانیں ہیں، حلال میٹ کے اشتہار ہیں، اخباروں میں ہوتا ہے، باقاعدہ ٹیلی فون ہے، باقاعدہ نمبر ہے. اب تو تھوڑی سی آدمی تکلیف کرے تو حلال رزق مل جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کوشش ہی نہ کریں تو پھر تو مشکل. اور خاص طور پہ ہوائی جہازوں میں جو حال ہے نا، یہ تو بہت ہی مشکل، کیونکہ ان کا تو کوئی پتہ نہیں جی. جہاں ہوائی جہاز رکے گا اس وہیں سے وہ کھانا لے لیں گے، وہی کھانا سرو کر دیں. اب آپ کا جہاز ہے وہ 13 گھنٹے 18 گھنٹے فلائٹ کے بعد کیا ہے، ایک دن رکا ہے، دوسرے دن چلا، وہ کھانا یہاں سے سارا تھوڑا چلا گیا، وہاں سے واپسی پہ وہیں سے لے لیں. اچھا، وہ لوگ آئیں گے وہ آپ کے ملک سے کھانا لے لیں.
کیونکہ ان کے نزدیک تو حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. مسئلہ تو مسلمان کے لیے ہے کہ عقل حلال ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور بھی خیال کیا کرو کہ پیسے تو سود کے ہوں اور بکری ذبح ہوئی ہو. بعد ہمارے لوگ ہیں نا بینکوں کا سود کھاتے ہیں، تجارت بینک سے کرتے ہیں، اور جی میں خود ذبح کرا کے کھاؤں گا. اور پیسہ جب حرام کا ہے تو یہ چیز کیسے حلال ہوگی؟ تجارت ہی تمہاری سود سے ہے، کاروبار ہی سود سے ہے، آمدنی سود سے ہے، سارا معاملہ تمہارا بینکوں سے چل رہا ہے، تمہاری ملیں، تمہارے کارخانے، تمہاری فیکٹریاں، تمہاری امپورٹ، تمہاری ایکسپورٹ، اور وہی پیسے سے تم ذبح کرا رہے ہو. یہ کرا رہے ہو، یہ پیسہ ہی حرام ہے. حرام چیز کا خریدنا، حرام پیسے کا استعمال کرنا، وہ بھی تو حرام ہے. اچھا، کسی نے حتیٰ کے بعد علماء تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ آج کل جو بازاروں میں پھل آتا ہے نا، مثلا آم بکتے ہیں، کنو بکتا ہے، مالٹے بکتے ہیں، تو یہ پھل لگنے سے پہلے باغ بک جاتے ہیں. یہ اب ہمارے ملک میں یہ مستقل عذاب ہے کہ ابھی جناب بالکل پھل لگا بھی نہیں ہوگا، وپاری آ جائیں گے، سودا ہو جائے گا، باغ بک جائے گا. تو یہ بے حرام ہے جب تک کہ پھل سامنے نہ آئے. حضور نے فرمایا بے بیچنا خریدنا حرام. تو جب بے حرام ہو گئی، اس کا جو پیسہ ملا وہ کیسے حلال ہوا؟ تو بعض اہل اللہ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی سودا بازار میں بک رہا ہے، بھئی ہم نہیں خرید، چیز تو وہی ہے. اسی لیے لکھا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ ہمارے اس علاقے میں کسی کی بکریاں چوری ہو گئی، تو ان نے بکری والوں کو بلایا کہ یار بکری کی عمر جو کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا بتایا کہ جی 2 سال سے. انہوں نے کہا پھر اس علاقے سے پھر نہ لو، ممکن ہے وہی چوری والی بکری بھی پھر باہر سے جاؤ کو بکرے حلال خرید کر کے کھڑے کرو اور وہ ذبح کرو. اچھا، اس کا ایک آپ تجربہ بھی کریں. آپ ایک ہفتے کے لیے تجربہ کر لیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا رزق حلال ہے. صرف ایک ہفتہ تجربہ کریں کہ آپ کی روٹی، آپ کا کھانا، آپ کا طعام، آپ کا گوشت، آپ کی ہر چیز خالص حلال. جب آپ حلال کھائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز میں بھی دل لگے گا، تہجد میں بھی اٹھیں گے، اور مزہ آنے کے تمہاری کوئی جماعت میں تکبیر چھوٹ جائے. صرف ایک ہفتہ ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تجربہ کر کے دیکھ لو. اور جس دن علم غلم پیٹ میں جانا شروع ہو گیا، بس بھی امان اللہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں کسی اور ملک میں، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کر کے، اور سوچ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں وہ بیگم کے لیے وہ سودا لینا تھا، نہیں وہ فلاں مارکیٹ میں مل جائے گا. نماز پڑھ رہا ہے. اب تو لوگ نماز میں موبائل بھی سن لیتے ہیں، ماشاءاللہ اب ترقی ہو گئی. نہ بھی سنے تو نکال کے بند تو کر لیتے ہیں، نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں کس نے کال کیا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تھوڑی سی بات مجھے سمجھائیں، میں تو جاہل آدمی ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو بھئی ایک بات سمجھائیں. مثلا بادشاہ بیٹھا ہو اور ہم بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. بادشاہ سے بات کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، کیا خیال ہے بادشاہ کیا کرے گا؟ ایک دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کا گورنر ہے، دنیا کا وزیر ہے، کوئی آئی جی ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے، کوئی اہم عہدے پہ ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے بات کرے، بات اس سے کرے، لیکن دیکھ ادھر رہے ہو، کہے گا انسان ہو جانور ہو، چلو نکل جاؤ. بات میرے سامنے کر رہے ہو، دیکھ ادھر ہے. اچھا، اس کے سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اچھی طرح بات بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بات میں ربط نہیں رہا. ایک قصہ اس کو کوئی سنا رہے تھے اور کہے کچھ رہے، کہا حضرت ہوش میں ہو؟
وہ بھائی تو مجھے کیا کہنے آئے تھے؟ چوری ہو گئی، اب بتا رہے ہو پانی نہیں ملتا، تو پانی کے محکمے میں جاؤ تو میں کیا کروں؟ ہاں جی وہ اصل میں جی وہ میں بھول گیا تھا۔ تو ایک بندہ تمہاری یہ بات سن کر خدا کے سامنے کھڑے ہو کے خیالات کو منتشر کر دو، ایک ہے بس وسا آنا، وہ الگ بات، ایک ہے کہ خود آدمی اپنے خیالات کو منتشر کر رہا ہے، ایسے اسباب پیدا کیے، نماز پڑھ رہے، دیکھ رہا ہے کہ قالین کے رنگ کون کون سا ہے، یار قالین بڑا اچھا ہے، پھول بہت اچھا، اچھا اگلا بندہ جو بیٹھا ہے اس کی بنیاد پہ لکھا ہوا ہے آئی لو یو، وہ نماز میں پڑھ رہا ہے آئی لو یو، نماز فاسد ہو گئی، بالکل نماز ختم۔ یعنی اس قدر غور سے دیکھا کہ وہ عبادت پڑھ لی ہے تو نماز ختم ہو گئی۔ اب جناب دیکھ لیں کہ پھر ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری عبادات کا کیا حال ہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ میرے جیسے مولوی جو ہیں، ہماری اولادیں ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں اصلاح نہیں ہوتی، ہم گفتار کے غازی تو ہوتے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں بنتے، ہماری تقریریں ہی تقریریں ہوتی ہیں لیکن کوئی قریب ہو کے دیکھے تو تھوکے بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بہرحال یہی سمجھ آتی ہے کہ لوگ جو ہمیں دیتے ہیں نا، کبھی صدقہ، زکوٰۃ، ہدایہ، یہ اور مکس ہو گیا، مل گیا، ہزار احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی سے کھا گئے، وہ اس کا نتیجہ ہے۔ میرا اپنا خیال، سوچ جو ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، اللہ عالم کوئی میری سوچ کیا ہے، میں کیا اور میرا فکر کیا اور سوچ کیا، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ یہ جو ہمارے گھروں میں عذاب ہے نا، یہ ہمارے حرام کھانے سے مال ملتا ہے، آپ تقریر کر کے اترے، کسی نے لفافہ پکڑا دیا، پتہ نہیں زکوٰۃ تھی، پتہ نہیں صدقہ تھا، پتہ نہیں ہدیہ تھا، پتہ نہیں دینے والے کا مال حلال تھا حرام تھا، وہی پتہ ہے۔ اب جناب مولوی نے لیا، بس الحمدللہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد کیا بنے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، میرے خیال میں یہی کچھ گڑبڑ ہے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بتلاتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میری زبان میں اثر ہے، میرے کیسٹ سن کے لاکھوں لوگوں کے عقیدے بدل گئے ہیں، تمہارے اپنا گھر نہیں بدلتا، تم کون ہو گئے؟ اللہ چاہے تو تیری زبان میں اثر ڈال دے، اور اللہ چاہے تو کوئی سننے کے بعد سننے کا غور ہی نہ کرے۔ تو اس لیے خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح علماء نے ایک اور مسئلہ نکالا، یہی ہے نا کہ پڑھتے سب ہیں لیکن سمجھتے کوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر 10 آدمی مل کے کسی ایک بندے کو پیسے دے کے بھیجیں گے تو عام لے آؤ، وکیل اپنا بنا دے تو جائز ہے، شریعت میں جائز۔ اچھا دوسرا یہ بھی مسئلہ علماء نے نکالا کہ بھئی مثلا ہم نے کھانے میں ہم 4 مسافر ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، ساتھی ہیں، ہم نے کہا ایسا کرو کہ بھئی 10 ریال ڈال دو، سب نے 10 ریال جمع کر دیے، اچھا بھئی جاؤ کھانا لے آؤ۔ اب پیسے تو ہم سب نے برابر بھی ہے نا، 10 ریال دیے، ایک آدمی 3 روٹی کھاتا ہے، ایک آدھی روٹی کھاتا ہے، تو کیا 3 روٹی کھانے والے کی روٹی حرام ہو جائے گی؟ نہیں حرام، کیوں؟ اللہ نے سب کا ایک نظام رکھا ہے، زیادہ کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، ایک آدمی متوسط کھاتا ہے، ایک روٹی سے ہے، ایک کا 2 روٹیوں سے گزارا ہوتا ہے، کا 3 روٹیوں سے اچھا ایک تیز کھاتا ہے، ایک آہستہ کھاتا ہے، تو اس میں فقہا نے کہا کہ نہیں، جب سب نے رضامندی سے پیسہ ڈال دیا ہے، اب کسی کے لک میں نہیں بیٹھ کے گنے کہ ابھی خیال کرنا تم نے 10 کھائے ہیں تم نے 20 کیوں کھا لی ہوئی، نہیں، اب اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو وہ معاف ہے۔
کسی نے زیادہ کھا لیا یا کم کھا لیا تو وہ جائز ہے، کیونکہ سب ہم نے مل کے رضامندی سے ایک چیز کو قائم کیا ہے، تو شریعت میں یہ بھی جائز ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے استنباط جو ہے نا اللہ والے جو ہیں وہ قرآن سے کرتے ہیں۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ ازکا کا کیا معنی؟ بعض نے فرمایا حلال، بعض نے کہا صرف حلال نہیں، حلال بھی اور پسندیدہ بھی۔ اب تو یہ اب ورنہ قرآن میں حلال تو موجود ہے نا، حلال بھی موجود ہے، حرام بھی موجود ہے، لیکن یہاں لفظ حلال نہیں، یہاں لفظ آیا ہے کہ اللہ نے ازکا تو آمن، ازکا کا معنی اطیبنا پسندیدہ۔ اچھا ازکا جو ہے جیسے قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے قد افلح من تزکا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں کہ وہ بھی مال کو پاک کر دیتی ہے، تو اس لیے مراد تھا کہ پاکیزہ مال لے آئے، پاکیزہ تو عام لے آئے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ازکا تو آمن بمعنی اکثر تو آمن، کہ کافی سارا کھانا لے آؤ بھائی، کہ معنی اکثر ہے، جیسے کہتے ہیں زکت زرعو کہ بھئی کھیتی جو ہے وہ بڑھ گئی، یعنی اذا کثرا، تو لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ مقصد ان کا کیا تھا کہ طیب بھی ہو حلال بھی ہو، سوا ان کا نہ کثیرن و قلیلاً، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو یہ الگ بات ہے، ہو تو ویسے بھی خدا کی شان ہے کہ حلال میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ حرام میں کبھی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پیرس میں ایک دفعہ میں گیا تو اتفاق سے مجھے فکر تھا کہ بھئی ایک دن کے لیے وہ ٹرانزٹ مل رہا تھا کہ چلو پیرس دیکھ لیتے ہیں، مفت کی چیز تو قاضی نہیں چھوڑتے نا، اسی ٹکٹ میں وہ مل رہا تھا نا، مفت میں مل رہا تھا نا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مفت میں ملا ہے چلو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے برکات و ثمرات نصیب فرما دیتے ہیں، وہاں بھی اللہ نے کوئی بندہ پیدا کر دیا، لیکن بعض صورت میں نے کوشش کی کسی پہ بوجھ نہ بنوں، تو چلا گیا۔ تو اب میں جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں نے بڑا سوچا کہ اب کیا کریں، نہ زبان آتی ہے نہ مجھے پتا ہے کہ کہاں حلال ملے گا کہاں حلال نہیں ملے گا، بس اور میرے پاس ٹائم جو ہے وہ صرف ایک دن ہے، اسی میں نے سارا دیکھنا ہے، تو اس میں ہم پھر رہے تھے، بہرحال ایک جگہ ہم آئے تو میں نے یہی سوچا، میں نے کہا بس کھانا آج کھاتے نہیں ہیں، آج فروٹ پہ گزارا کرتے ہیں، فروٹ ساتھ رکھ لیتے ہیں، پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور جب پیاس لگے گی پانی پی لیا، بھوک لگی فروٹ کھا لیا، تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ بس میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بندہ آ کے مجھے میرا السلام علیکم، اور آپ یہاں کہاں ہیں؟ بس بے وقوفی کی آ گیا۔ تو خیر بڑی محبت سے ملا، انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ بلا تکلف کھانے کا ٹائم ہے، آپ کھانا ہے۔ مولوی تو پہلے ڈھونڈ رہا تھا کھانا، وہ تو پھر ہم رسمی کہتے ہیں نہیں حضرت تکلیف، اندر سے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے لے جائے پیسے بچ رہے ہیں، یہ اوپر سے ہم بھی بڑا کہتے ہیں نہیں حضرت منتل میں تو ہوتا ہے یار یہ پہلے سے فرینک دینے پڑیں گے، یہ مفت کھلائے گا۔ تو بہرحال ہم نے بھی بڑے اصرار کے بعد مان لیا، تو وہ مجھے ہوٹل پہ لے گیا، اس نے کہا جی ہاں میرا ہوٹل ہے، تو وہ پوری گلی میں خدا کی قدرت ہے، پتہ نہیں وہ ساری گلی میں ہوٹل ہی ہوٹل تھے، وہ کھانے کے سارے کو 100-150 ہوگا، تو وہ ایک ہوٹل میں لے گیا اور ٹیبل لگوایا، ان کا وکیل صاحب آ گیا، اندر سے 2-4 اور نکل آئے ملنے والے، اچھا بھی وہ سارے بیچارے بڑی خوشامد خدمت کی۔ تو میں نے کہا یار یہاں تم ہوٹل چلا رہے ہو تو کیا؟ اس نے کہا جی میری بات سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے ہوٹل پہ خالص حلال ہے الحمدللہ، ایک چیز بھی مشتبہ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہاں ہوٹل کا لائسنس نہیں ملتا جب تک کہ وائن ہم شراب ساتھ نہ رکھیں، یہ واحد میرا ہوٹل ہے جو بغیر شراب کے چلتا ہے۔ میں نے لڑ کے کیس کیا، کورٹوں میں گیا، عدالتوں میں گیا، بغیر شراب کے میں نے اجازت، اور اس نے کہا حضرت شراب تو بڑی بات ہے نا، میرے ہوٹل میں سگریٹ بھی نہیں بکتا۔ واقعی میں نے دیکھا، میرے سامنے تو سارا ہوٹل، نہ سگریٹ نہ اس کا کوئی
شراب، نہ کوئی ڈرنکس، یہ عام کوکا کولا 7 اپ یہ تھے ہر چیز، باقی کچھ بھی۔ اور بالکل تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کو لے کے آیا، وہ اس سے ملایا اور کہنے لگا جی ہمارے اس علاقے کا آئی جی ہے پولیس کا، وہ فرینچ تھا، فرانسیسی تھا، وہ بڑی محبت سے مجھے ملا بیچارہ، اس کو بتایا ہوگا کہ بھئی کون ہے فلان ہے۔ میں نے کہا یار یہ، تو اس کو میں نے کہا دیکھو تم اتنے بڑے عہدیدار ہو، یہ مسلمان کا ہوٹل ہے اور یہاں پھر مرچیں بھی ہیں ہر چیز میں، تم یہاں کھانا کھانے آتے ہو۔ میں نے کہا یار اس کے کھانے میں جو مزہ ہے نا وہ دوسروں میں نہیں ہے، اس لیے میں ہمیشہ کھانا یہاں کھاتا ہوں، اگر مجھے کھانا کھانا ہو گھر نہ جانا ہو تو یہیں کھاتا ہوں۔ اچھا کئی میں نے وہاں گاہک دیکھے ان کے جو بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، کھانا تو ہمارا پاکستانی ہندوستانی تھا نا جی، ان کے ناک سے ایسے پانی بہ رہا تھا جیسے کمیٹی کا نل کا بہتا ہے، وہ مرچیں کھا کھا کے آنکھیں انگارہ ہو چکی، لگے ہوئے تھے کھانے میں، ماشاء مجال ہے کہ ایک لقمہ رہنے دیں، لذت سے کھا رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے، آنکھیں لال ہو رہی ہیں جناب، اور لگے ہوئے مرچ کھا رہے ہیں۔ میں کہا جی یہ جو حلال کا وجہ ہے نا وہ حرام، کہ میں مرغی بھی خود ذبح کرتا ہوں، بکرا بھی خود کاٹتا ہوں، اور سبزی بھی خود لاتا ہوں، دھوتا ہوں، برتن اپنے سامنے کھڑے ہو کے دھلوا کے اس میں خالص ہر چیز انشاءاللہ حلال ہے۔ تو بڑا اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ جائے خیر دے۔ اب ہمیں تو نام بھی بھول گیا کون تھا، ہم تو مولویوں کا کیا ہوتا ہے، ملا تو بس گلے لگا لیا کہ کا دفاع ہو گئی، وقت کا فائدہ اٹھا لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ نام یاد رکھیں، کس کس کا رکھیں۔ اس لیے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ہنساتے تھے، مذاق کرتے تھے، میرے بابا ہمارا اور طوائف کا ایک حال ہوتا ہے، وہ بھی کس کسی یار کو یاد رکھتے اور ہم بھی کس کسی یار کو یاد رکھیں، بس تو کو دیکھ لیا، دل شاد کیا، خوش کام ہوئے اور چل رہے۔ تو اب جناب فرماتے ہیں کہ اکثر معنی ہے حلال، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشِيرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ بڑے آرام سے جانا، بِخُرُوجِهِ وَذَهَابِهِ وَشَرَائِهِ وَإِيَابِهِ، کہ سودا لو تو آرام سے، لڑائی نہ شروع کر دینا کہ رات ہی کھل جائے، تم جا کے جھگڑ پڑو، 2 ریال پہ لڑائی شروع کر دو، 2 آنے پہ لڑائی شروع کر دو، تو ایسا خیال کرنا، اور جب واپس آنا تو خیال کر کے آنا، تاکہ ایسے نہ تمہارے پیچھے ہی آ جائیں اور دشمن آ گھر میں پکڑ لیں۔ وَلْيَقْتَفِ كُلَّ مَا يَقْدُرُ وَلَا يُشِرْنَ بِكُمْ هَٰذَا إِلَّا يَعْلَمَنَّ، تاکہ کوئی جان نہ لے کہ ہم ادھر چھپے ہیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اے ان علموا بمکانکم، مگر ان لوگوں کو دشمنوں کو پتہ لگ گیا تو وہ بت پرست ہیں، تو وہ لوگ تمہیں رجم کی سزا دیں گے، مار دیں گے، یا مجبور کریں گے کہ ہم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کے ان کے دین پہ واپس لوٹ جائیں۔ یا نون اصحاب دقیانوس، جو بادشاہ دقیانوس بت پرست تھا، یخافون منہم ان یطلعوا علی مکانکم، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو پتہ لگ جائے کہ جس سے بھاگے تھے وہی پکڑ لیں، جب ہمیں پکڑ لیں گے تو چھوڑیں گے تھوڑا، پھر تو نعوذ باللہ وہ ہمیں عذاب دیں گے۔ فلا يعذبونهم بانواع العذاب الا ان يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها او يموتوا فان واقفكم والعود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الاخره۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے ان کو دھمکی دی تھی جب ان کو پکڑا تھا کہ یا تو ہمارے دین پہ آ جاؤ ورنہ میدان میں کھڑا کر کے تم سب کو رجم کی سزا دی جائے گی، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بھئی اگر ہم پکڑے گئے یا تو پھر وہ ہمیں رجم کر دیں گے اور یا ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم دین چھوڑ دیں، اگر دین چھوڑیں پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِهَٰذَا قَالَ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ہم کفر پہ مر گئے نعوذ باللہ تو پھر ہرگز فلاح نہیں ہوگی، ہرگز کامیابی نہیں ہوگی۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخری وقت پہ زبان پہ جاری فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر رسوائی سے بچائے۔
کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، لیکن ایک طلاق دی۔ بیوی اس کی بنگلہ دیش میں ہے اور وہ یہاں ہے، 1 سال ہو گیا۔ میرا بھائی، اگر 1 سال میں طلاق دینے کے بعد ٹیلی فون پہ خط لکھ کے رجوع کر لیتے، رجوع ہو گیا، لیکن رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو اب اگر سلو کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن اب کوئی حلال کی ضرورت نہیں، چونکہ 1 طلاق ہے، تو لہذا تم 2 بندوں کے سامنے کسی عالم کو بلا کے خطبہ پڑھا کے گواہوں کے سامنے نکاح دوبارہ کر لو اور سلو کر لو، ورنہ اصول یہ ہوتا ہے کہ 1 طلاق جو ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ آدمی کو اللہ نے رجوع کرنے کا حق دیا ہے۔ رجوع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ گواہوں کے سامنے بھی میں نے بیوی کو طلاق دے دی تھی، میں نے واپس، اور یہ رجوع کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی پھر شروع کر لیں، مل جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ جائیں، تو یہ بھی رجوع ہو گیا۔ لیکن تم نے چونکہ 1 سال میں نہ تو رجوع کیا نہ رجوع کی کارروائی کی، تو اب اس کے رجوع کی مدت جو تھی وہ گزر گئی، تو لہذا تم اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتے ہو تو پھر اس کا نکاح کرنا ہوگا۔ اصل میں کوشش یہ کیا کرو، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان پہ رحم فرمائے، کہ غصے میں آ کر یہ لفظ طلاق کبھی زبان پہ نہ لایا کر، اور غصہ ہے بولنا چھوڑ دو، غصہ ہے بیوی میاں کٹھے سونا چھوڑ دیا، غصہ ہے اس کو ماں باپ کے گھر میں بھیج دیا، غصہ ہے اس کے وہ دوسرے کمرے میں ہے، آپ اس کمرے میں، میرے کمرے میں مت آؤ، لیکن یہ طلاق کا لفظ بڑا خطرناک ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ سب سے مبغوض چیز جو ہے اللہ کو جو نہ پسند ہے حلال میں وہ طلاق، اور حضور کا فرمان ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، یعنی آدمی مذاق میں بیوی سے کہتا ہے طلاق ہو۔ یہ دیکھا نا کبھی کبھی فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، میاں بیوی کا کردار ہوتا ہے، ہیرو ہیروئن بن جاتے ہیں اور اس کو اسی میں وہ طلاق دیتے ہیں، وہ طلاق ہو گئی۔ یہ نہیں کہ نہیں جی وہ تو ڈرامہ تھا، ہمارے نام بھی الگ تھے، بندے تو وہی تھے نا، نام الگ تھے لیکن آدمی وہی ہے، بیوی وہی ہے، خاوند وہی ہے۔ تو ایسے لفظ کو کبھی زبان پہ نہ لائے کہ جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کو مبغوض ہے، تو کبھی طلاق زبان۔ یہ طلاق جو ہے دراصل یاد رکھو، یہ شریعت نے ہمارے لیے ایک حل رکھا ہے کہ بھئی اب اگر میاں بیوی کا گزارے کا کوئی حل نہیں، کوئی رستہ نہیں، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ بیوی حقوق ادا نہ کرے، خاوند حقوق ادا نہ کرے اور رہیں ایک نکاح میں بندھے ہوئے، تو ایک حل ہے کہ بھئی اگر تم اس مقام پہ ہو کہ حقوق اللہ کے اور حقوق العباد ادا کرنے کا حل نہیں، نفرت ہو گئی ہے، بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتا، بیوی شوہر کو دیکھنا نہیں چاہتی، بیوی خاوند کے حقوق ادا نہیں کر رہی، خاوند بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اب اللہ نے ایک راستہ نکلا ہے نکلنے کا۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر طلاق دے دو، جھگڑا وگڑا مت کرو، جیسے خوشی سے نکاح کیا تھا عزت کے ساتھ طلاق۔ اس لیے حکم ہے کہ رکھنا ہو عزت کے ساتھ رکھو، چھوڑنا ہے عزت کے ساتھ، کہ بھئی اب تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، طلاق لے لیں اور آپ تشریف لے جائیں۔ اور اسلام کہتا ہے جو کچھ دیا ہے وہ بھی واپس نہ کرو، اور بلکہ طلاق کے بعد بھی کچھ نہ کچھ دے کے بیوی کو بھیجو۔ یہ تو نہیں ہے کہ نکاح کے وقت تم نے جناب لاکھوں خرچ کر دیے ولیمے پہ اور اب 3 کپڑوں میں اس کو دھکے دے کے نکاح ہے، یہ مردانگی نہیں، یہ ذلت ہے، بےغیرتی کی حد ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تم ذلیل ہو، کہ لے آنے کے وقت تو تم نے لاکھوں روپے خرچ کیے، جی شادی ہے اور کارڈ چھپ رہے ہیں اور شادی گھر ہے اور اعلان ہے اور دوستوں کو منتیں کی جا رہی ہیں، اب اس کے بعد نکل جاؤ 3 کپڑوں میں نکلو، میرے گھر سے دھکے دے کے نکال دو۔ یہ ہے کہ تم ذلیل آدمی، رکھنا ہے عزت کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو صاف کرو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم کو دنیا اور اس کی زینت و لذت محبوب ہے
تعالینا، آؤ امتعکن، کچھ نہ کچھ میں تمہیں دیتا بھی ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور عزت کے ساتھ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی لفظ بھی غلط نہیں کہوں گا۔ جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہو اور آخرت میں یقین رکھتی ہو تو پھر صبر سے گزار۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں سے بھلائی کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا کہ اگر چھوڑنا ہے عزت کے ساتھ چھوڑو، اور رکھنا ہے عزت کے ساتھ رکھو۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں سرحوہن بمعروف، چھوڑنا ہے تو عزت کے ساتھ، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ اب اسلام نے ہمیں 3 طلاقوں کا حق دیا ہے۔ بھئی اب طلاق ہی دینی ہے ایک تو، مقصد تو طلاق ہی ہے نا، لیکن ہمارے ہاں جاہل ہوتے ہیں منشی، عرضی نویس اور وکلا، وہ کہتے ہیں نہیں جی پکا کام کرو جی، جب طلاق دینے 3 لکھو۔ بھائی کیوں لکھو جی؟ اگر کل اللہ اس کے درمیان میں سلح کرا دے، کوئی راستہ تو باقی چھوڑو، تم نے تو 3 طلاق دے کے کس سے ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اس بیچارے کا۔ اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچا کریں اور جھگڑے سے بچا کریں، اور دوسرا ایک بات کا ہمیشہ خیال کریں، یہ بھی ہمیں قرآن نے سبق دیا ہے کہ تمہاری بیوی میں مثلاً برائی ہے، ایک برائی ہے تو کوئی اچھائی بھی تو ہوگی نا، تو صرف برائیوں پہ نظر تو نہ رکھو نا۔ دیکھو نا بعض بیویاں بد زبان ہوتی ہیں، منہ پھٹ ہوتی ہے، ہر وقت بولتی رہتی ہے، طبیعت ہے انسان، لیکن کردار صاف ہے۔ اچھا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب بڑا اخلاق اور پیار اور سنجیدگی اور بہترین بولنا، اور خاوند آئے تو ایسے انداز میں گفتگو کے دل موہ لے، لیکن کردار کی بالکل لوز ہے، ایسی عورت کو آگ لگاؤ گے اس سے، تو پھر وہ منہ پھٹ اچھی نا۔ اچھا بعض عورتیں ہیں خوبصورت نہیں ہیں، کہتے یار دیکھو میری قسمت میں یہی لکھی تھی، بدصورت ہے، بد شکل ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، قد چھوٹا ہے، یہ بس چیک کروں، اور خاندان نے گلے میں ڈال دی۔ لیکن شکر کرو کہ گناہوں سے بچے ہوئے ہو، وہ محلے سے بچی ہوئی ہے، بد شکل کو کون دیکھے گا؟ خوبصورت لے آؤ اور ہر دروازہ کھٹک رہا ہو، کوئی دری سے دیکھ رہا ہے، کوئی روشن دان سے دیکھ رہا ہے، تو ایسی بیوی کو کیا کرو گے؟ تم نے لوگوں کے لیے شادی کی۔ اس لیے اگر برائی ہوتی ہے تو بھلائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ برائی ہے لیکن اللہ نے اس سے ایک اولاد دے دی جس نے تمہارا نام قیامت تک روشن کر دیا۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اس لیے صبر سے شکر۔ ہاں دیکھو کہ حالات ایسے ہو گئے، جیسے ایک عورت تھی، اس کا خاوند سے ناراضگی بنتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بلایا، بی بی کو، بی بی بریرہ اور حضرت مغیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ دیکھا ہے تمہارے خاوند بیچارے کا کیا حال ہے، بیچارے تمہارے فراق میں ہر وقت گلیوں میں روتا رہتا، تو اس کے ساتھ سلو کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ عورت بہت سمجھدار، اس نے کہا حضور اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو میں آگ میں بھی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ نبی کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ کافر ہو جاؤ۔ اور اگر حکم نہیں مشورہ ہے تو حضور میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں اس کو دیکھتی ہوں میرے دل میں نفرت آ جاتی ہے، تو میں اس کا حقوق کیسے ادا کروں؟ تو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اللہ نے نکلنے کے لیے طلاق کا ایک راستہ رکھا۔ میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، انڈیا کا بہت بڑا مشہور فلم سٹار ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ بھی فلم سٹار ہے۔ تو ابھی جب وہ جناب ان کے بارے میں اخبار میں آیا کہ یہ تو باقاعدہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے نکاح کیا، تو اب یہ ہندو کیسے ہیں؟ باقاعدہ پٹیشن ہوئی ہے وہاں، یہ نہیں کبھی ایسے بات ہے، کورٹ میں گئی ہے بات۔
کہ بھئی یہ دونوں آدمی جو ہیں انہوں نے فلاں سن میں اسلام قبول کیا اور شادی کی، اب یہ ہندو نام کیسے رکھے ہوئے ہیں اور ہندو اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتے ہیں، تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو راز یہ کھلا کہ ہندو مذہب میں چونکہ دوسری بیوی کرنے کی اس کو اجازت نہیں تھی، تو دونوں نے وقتی طور پہ قانون کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، شادی کر لی، پھر ہندو ہو گئے۔ تو اب ان کے لیے چونکہ دوسری بیوی کا راستہ نہیں تھا تو انہوں نے یہ دھوکہ کیا، لیکن اسلام نے راستہ رکھا ہے، شادی کا بھی رکھا ہے، نکاح کا بھی رکھا ہے، 4 بیویوں کا بھی رکھا ہے، طلاق کا بھی رکھا ہے، خلو کا بھی رکھا ہے۔ اچھا ایک ہے گزارا نہیں ہوتا لیکن خامن ضدی ہے، کہتے ہیں طلاق نہیں دوں گا، اور جی مجھے مار دو میں طلاق دے دو، خلو کر سکتی ہے۔ اسلام میں ہر قسم کا راستہ ہے، لیکن خدا کے لیے کھیلا نہ کرو شریعت سے، اللہ کے احکام پہ عمل کرو اور اللہ کے احکام پہ ڈرا کرو۔ حضور پاک نے اونٹ پہ طواف یہاں جی کیا ہے، کیسے کیا؟ جیسے طواف ہوتا ہے اور کیسے کیا؟ اونٹ نے بتا کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ طواف کیسے ہوتا ہے، چکر کیسے ہوتے ہیں۔ اب اونچی جگہ تو اونٹ نہیں ہو سکتی، کہتے جی کہ ہمارا شیعہ کے ساتھ کاروبار ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی نے زندگی میں بہت سارا مال حرام کمایا، گھر بنایا، خرچ کیا، اب کیا کرے؟ توبہ کرے اور جتنا حرام بنایا اتنا خیرات کرے، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو کچھ چھوڑنا تو پڑے گا۔ دیکھو نا بھائی، تم کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو، وہ کہتی ہے گھر بار چھوڑ تو چھوڑ دیتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ سے محبت کر رہے ہو، مسئلے پوچھ رہے ہو۔ ایک لڑکی جس نے ماں باپ کے گھر میں رہی ہے اور صاحب جائیداد ہے، محلات ہیں، ایک لڑکے کے عشق میں سب کچھ چھوڑ کے کورٹ میرج کر کے نکل جاتی ہے۔ تو ایک لڑکے کی محبت میں اتنی قربانی ہے، تمہیں خدا کی محبت میں قربانی مشکل ہے۔ اب اللہ کو منانا ہے، پیار کرنا ہے، اللہ سے چھوڑ دو حرام سارا، کوئی مشکل نہیں۔ سوتیلی ماں کے پہلے شوہر، ہاں پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کو خضاب یا مہندی لگائے وضو ہو جاتا ہے۔ پرفیوم جو ہے وہ کپڑوں پہ لگائے، نماز تو ہو جائے گی، اڑ جاتی ہے وہ چیز، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پرفیوم کے بجائے عطر استعمال کرو جس میں کیمیکل نہ ہو، یعنی خالص عطر ہو، الکوہل وغیرہ نہ ہو۔ آپ نے استخارہ کیا جدھر آپ کا دل، کاروبار کے لیے کیا، اب دل چاہتا ہے کروں، چاہتا ہے کرو، نہیں چاہتا نہ کرو بس۔ قیامت والے دن انسان کو باپ کے نام سے پکاریں گے یا ماں کے نام سے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ تکلیف کیا ہے، یہ مجھے سمجھاؤ کہ تکلیف کیا ہے؟ یا تو تمہیں باپ پہ شک ہے کوئی، اس لیے ڈر رہے ہو؟ قرآن ہے ادعوہم لآبائہم، باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد پوچھنے کا کیا معنی؟ صرف حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کہا جائے گا اور تو کسی کو نہیں۔ ایسا لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خلل بیٹھا ہوا ہے۔ 3 ساتھی حافظ قرآن ہے، مسجد کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھو، بالکل جتنا مرضی ہے پڑھو۔ کپورے کھانا جو ہے بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے، بعض علماء جائز کہتے ہیں۔ ایک آدمی نماز میں قرات نہیں پڑھا، رکوع میں چلا گیا، نماز نہیں ہوگی، نہ قرآن پڑھا، نہ فاتحہ پڑھا، نہ سورت پڑھا، ہاں امام کے پیچھے ہے، رکوع میں چلا گیا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ میں غریب آدمی ہوں، بالکل مقروض بھی ہوں،
میری یہ غریب بہنیں ہیں، ان کی شادی اگر مجھے کوئی زکوٰۃ کے پیسے دے، ہاں بالکل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لے کے بھی بہنوں کی شادی پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ حضور کے لیے دعا کریں تو وہی دعا تو ہے نا، اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اس پر قرآن شریف پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، بالکل جائز۔ سورۃ فاتحہ ہے یا معوذتین ہیں، ان کو پڑھیں اور دم کریں، بالکل جائز ہے۔ حضور پاک ہر روز صبح بھی اور رات کو بھی قل هو اللہ احد 3 دفعہ، قل اعوذ بالفلق 3 دفعہ، قل اعوذ بالناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرتے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، سانس کے ساتھ کسی نے لمس کیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، انا للہ و انا، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف کر دیتے ہیں، اور توبہ سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بس اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ۔ دیکھو نا میرا بھائی، گناہ جو ہے یہ آگ ہے، اگر آگ آدمی کے ہاتھ پہ کیسے بھاگتا ہے، پھینکتا ہے، او جل گیا جل گیا، تو گناہوں سے بھی آدمی دراصل جل جاتا ہے، تو اس کو پریشان ہونا چاہیے، توبہ کرے، اللہ کے دربار میں روئے، اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ معافی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحذورین، یا غیاث المستغیثین اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی سب ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماریوں سے، بے حیائیوں سے دور فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کو قرض عطا فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ امت اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی قوتوں کا مقابلہ فرما، یا اللہ کفر کی قوتوں کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام کو اونچا کر دے، یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، پورے عالم میں کفر کا مقابلہ کر دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی بنا دے، یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، حاقدین کے حقد سے محفوظ فرما، یہود و حنود کی فتنوں سے سازشوں سے محفوظ فرما، امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس بلد الامین کے امن کو دائم و قائم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا الجليل، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔